السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحکمہ انٹرنیشنل کے زیر اہتمام پیغام حکمت بنام رمضان المبارک کی اس بابرکت نشست میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے رمضان المبارک کے اہم پہلو، روزہ انسانی شخصیت میں کیسے ضبط پیدا کرتا ہے۔ تو آئیے حکمت و بصیرت کے چند چراغ روشن کرتے ہیں۔ اس حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں آج کے ہمارے معزز مہمان حضرت مولانا اسامہ افضل، اسلام اسکالر اور الحکمہ انٹرنیشنل لاہور۔ اسامہ بھائی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صحت طبیعت کیسی ہے؟ الحمدللہ۔ اسامہ بھائی ذرا بتائیے گا روزہ انسانی شخصیت میں ضبط کیسے پیدا کرتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے اجاز بھائی، اگر کسی شخص نے اپنی خواہشات پر قابو پانے کا فن سیکھنا ہے نا، تو وہ رمضان کے روزے کو گہرائی سے سمجھے، واہ، کیونکہ روزہ نام ہے روحانی تربیت، تقوی کے حصول اور نفس کی اصلاح کا۔ جب انسان اپنی بھوک اور جنسی خواہش پر قابو پا لیتا ہے نا، تو اپنی زبان، جذبات اور اعمال پر خود بخود قابو پا لیتا ہے۔ یعنی ضبط نفس، سیلف کنٹرول جو ہے، انسان کی ضبط نفس جو ہے در حقیقت وہ صلاحیت ہے جو انسان کو اس کی خواہشات کنٹرول کرنے کا ذریعہ بنتی ہے۔ واہ، جب انسان کے یہ روزہ یہ تمام چیزوں کو پریکٹیکلی طور پہ کرواتا ہے انسان کو، یعنی روزہ بھی ہمیں اسی ضبط نفس کا درس دیتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جناب محمد رسول صلی اللہ اللہ علیہ صلی وسلم۔ اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں روزہ ڈال ہے۔ ڈال کا مطلب یہ ہے، ایک تو یہ گناہوں سے ڈال ہے، دوسرا جہنم کے آگ سے جو ہے وہ ڈال ہے۔ اللہ، اور ساتھ فرمایا، اگر تم میں سے کوئی شخص روزے سے ہو تو وہ فحش گوئی والی بات نہ کرے اور نہ ہی اس بات پر عمل کرے۔ اگر تمہارے ساتھ کوئی گالم گلوچ کرتا ہے، جھگڑا کرتا ہے، تو اسے کہہ دو انی صائم۔ یعنی یہ حدیث جو ہے عملی طور پر جو ہے انسان کو ضبط نفس سکھا رہی ہے کہ اگر تمہارے ساتھ کوئی جھگڑا بھی کر رہا ہے تو آپ نے اس کو جواب نہیں دینا، اس کے ساتھ فحش گوئی والی بات نہیں کرنی، نہ ہی گالم گلوچ کرنی ہے۔ آپ نے ضبط نفس کو، اپنے سیلف کنٹرول کو قابو میں کرنا ہے۔ تو یہ رمضان المبارک کا مہینہ، روزہ جو ہے ہمیں کیسے جو ہے ہمیں ضبط نفس کا سبق دے رہا ہے۔ ناظرین، روزہ محض بھوکا اور پیاسا رہنے کا نام نہیں، بلکہ یہ ضبط نفس، خود احتسابی اور قرب الہی کا مہینہ ہے۔ ناظرین، ہم بڑھتے ہیں اپنے اس رمضان مبارک کے برکت سفر میں ایک قدم اور آگے۔ سامہ بھائی ذرا یہ بتائیے گا رمضان مبارک میں نیکیوں کی رغبت کیسے بڑھ جاتی ہے، کیوں بڑھ جاتی ہے؟ عام حالات میں دیکھتے ہیں کہ مسجدوں میں اتنے نمازی نہیں ہوتے، یوں ہی رمضان کا چاند طلوع ہوتا ہے تو مسجدیں بھر جاتی ہیں، لوگ جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کی کیا حکمت ہے؟ جی بہت اچھا سوال ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں انسان کا دل نرم، نیت خالص اور عملوں پر خلوص واقع ہو جاتا ہے۔ واہ، جب شیطان کی رسی کھینچ لی جاتی ہے نا، تو دل خود بخود نیکی کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ واہ، جب یہ تمام معاملات ہوں گے تو انسان کے لیے نیکی کرنے میں آسانی ہو جائے گی۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام جناب محمد رسول صلی اللہ اللہ علیہ صلی وسلم۔ اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب النار وصفدت الشیاطین۔ جب رمضان المبارک کا ببرکت مہینہ آتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں، جہنم کے دروازے جو ہے بند کر دیتے ہیں، اور سرکش شیاطین کو اللہ سبحانہ و تعالی جو ہے جکر دیتے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے ماردت الشیاطین، سرکش شیاطین کو جکر دیا جاتا ہے۔ جب اللہ رب العالمین کی رحمت کے دروازے کھلیں گے، جنت کے دروازے کھولیں گے، جہنم کے دروازے بند ہو جائیں گے اور شیاطین کو جکر لیا جائے گا، تو انسان کے اللہ رب العالمین جو ہے اوپر روحانیت کو طاری کرے گا، رحمت نازل کرے گا، تو انسان کے لیے نیکی کرنا آسان ہو جائے گا۔ اور اس مہینے کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی ایسی رحمت کی برخا نازل کرتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو پاک باز بندے ہیں، اللہ رب العالمین ان کے دلوں میں نیکی کی رغبت ڈال دیتا ہے۔ یعنی جب شیاطین جو ہیں وہ جکرے جائیں گے تو انسانوں کو نیکی کی طرف جو ہے راغب ہونے کا، نیکی کی طرف مائل ہونے کا زیادہ جو ہے وہ مواقع فراہم ہوں گے۔ اور رمضان المبارک کے مہینے کے اندر ثواب کا جو ہے وہ لیول بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیسے بڑھا دیتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من فطر صائما فلہ مثل اجرہ، کہ جو بندہ کسی کا روزہ افطار کرواتا ہے نا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ روزہ افطار کروانے والے کو بھی
روزہ رکھنے والے جتنا ثواب عطا فرما دیتے واہ ہیں، سبحان اور اللہ پہلے کے سبحان روزے اللہ کے عمل میں جو ہے اجر میں کسی قسم کی کمی واقع نہیں ہوتی۔ واہ یعنی جب نامہ اعمال کے اندر جو ہے وہ اس قدر اضافہ ہوگا تو انسان کا دل خود بخود جو ہے وہ نیکی کی طرف راغب ہوگا، نیکی کی طرف مائل ہوگا انسان کے اندر۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر درس و تدریس ہوتی ہے، مساجد مدارس کے اندر نماز تراویح، اور اس کے بعد پھر تفسیر القرآن کا محفلیں سجائی جاتی ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کی ان محفلوں میں بندہ جب آ کے بیٹھتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو سنتا ہے، اس کے دل کی روح جو ہے وہ تازہ ہوتی ہے۔ جب روح اندر سے جو ہے وہ تسکین پکڑتی ہے، قرآن اور حدیث کو سنتی ہے، اور جب اللہ کے قرآن کا ذکر کیا جائے، اللہ رب العالمین کے قرآن کی آیات پڑھی جائیں، اللہ فرماتے ہیں انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون۔ پھر جب اللہ کے قرآن کی بین اور واضح آیات ہیں پڑھی جاتی ہیں تو مومنوں کا جو ایمان ہے وہ بڑھ جاتا ہے، ایمان کا لیول زیادہ ہوتا ہے، تو نیکی کرنے میں بھی آسانی ہو جاتی ہے۔ ناظرین رمضان المبارک کے اندر انسانوں کے دل نرم ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی برکتوں اور رحمتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، انسان اپنے نفس پر ضبط کرنا سیکھ لیتا ہے، اور ضبط نفس ہی کامیابی کی کنجی ہے۔ یہی رمضان المبارک ہمیں سکھاتا ہے۔ ملتے ہیں اگلی نشست میں رمضان المبارک کے ایک اہم پہلو کے ساتھ، تب تک اجازت دیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے، دیکھتے رہیے الحکمہ انٹرنیشنل، زندگی شعور سے۔